مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر میں قمر بھائی کی طرف بڑھوں گا کچھ سنانے کے لیے. جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال. دوسرا ہمارا موضوع ہے توبہ اور ندامت. یہ سب جڑے ہوئے ہیں یہ جب چیزیں آپس میں. تو پہلے ہم جنت کا نقشہ کھینچیں, کیا خیال ہے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس طرف لے جانے والے اعمال کیا ہوں گے. تو پہلے نقشے کی طرف چلتے ہیں کہ کیسی جنت کی بشارت دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. آج کے اس دو موضوع جو ہیں, ان دونوں پر بڑا کھل کر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. شاہ صاحب آپ نے درست فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت ایسی چیز ہے, ایسی اللہ کی نعمت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ جس نعمت کا جواب ہی پوری خدائی میں نہیں ہے. اللہ کے کائنات نے اس کو اتنا حسین, اتنا دلکش بنایا, اور اس کو پھر اللہ پاک جل مجدہ نے مختلف اعمال ایمان کے ساتھ ان کے اس کا راستہ بنایا. یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر ہر عمل رائے گاں ہے, بیکار ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ شریف کو میں کوٹ کر رہا ہوں. اللہ کے کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ کے کائنات نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان خوش نصیب لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک عمل کیے. اس شے کی بشارت دینی ہے تو وہ جنت کی بشارت, اور آگے پھر جنت کا تذکرہ آ رہا ہے. یہاں سے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ایک دو باتیں میں ضرور اشارتاً عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ مالک جنت ہے. اس نے جنت کو بنا کر بانٹنے کی ڈیوٹی اپنے حبیب کی لگائی ہے. وہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آ رہی ہے. انہوں نے کسی مجلس میں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر دو اشعار جو کہے تھے, کمال کے تھے, کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. اب اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ایک آرڈر دیا ہے اپنے حبیب کو. گویا جنت کے مالک نے خود آرڈر دیا ہے کہ پیارے حبیب بشر, آپ بشارت سنا دیں, مگر اس کے لیے دو شرطیں, دو کنڈیشنیں رکھیں. فرمایا کہ یہ چیک کر لینا, ایک تو وہ ایمان والا ہو, ایک وہ صالح اعمال کرنے والا ہو. لیکن صالح اعمال سے پہلے آمنو کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ایمان مقدم ہے, اور ایمان کی بنیاد اگر میسر ہے تو پھر اس کے بعد اعمال صالحہ وہ نفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایمان کے بغیر ممکن, ایمان کے بغیر وہ کسی صورت ممکن نہیں. دوسری چیز یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب آرڈر دیا کہ آپ جنت تقسیم کریں, جنت بانٹیں, جنت کی بشارت دیں, تو اللہ کے آرڈر کی تو اللہ کا نبی کبھی مخالفت نہیں کرتا بلکہ تعمیل ہی کرتا ہے. تو پھر آپ نے اس آرڈر کی کیسی تعمیل کی؟ سبحان اللہ. وہ اگر شروع ہو جائیں تو وہاں سے چلے آئیں کہ آپ نے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 10 خوش نصیب اپنے غلاموں کو کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. 10 خوش نصیب اشخاص کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دے دی. یہ رب کے آرڈر کی تعمیل ہے. ایک ایسا بھی موقع آیا کہ ایک جنگ میں ایک ایسے شخص سے آمنا سامنا ہوا, بدو تھا, دیہاتی تھا, اور آمنا سامنا ہوتا ہے وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آیا, آنکھوں سے آنکھیں دو چار ہوئیں, اور اللہ کے محبوب کا جلوہ جب تکا, اس کے دل کی دنیا اور کیفیت ہی بدل گئی. اور وہ کہنے لگا اے محمد, اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ کاش آج ہم جگڑتے پھرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگنی چاہیے, جب وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. وہ بدو ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا, مگر بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر ادھر سے ہاں ہو گئی تو پھر ادھر سے بھی ہاں ہو جائے گی. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دیں گے کیا؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ کل میرا غلام بننا تیرا کام ہے, اور جنت دینا مجھ محمد کا کام ہے. میں تمہیں جنت دوں گا. اس نے کلمہ شہادت پڑھا, مسلمان ہوا, اور اسی حالت میں وہ گھوڑے سے پھسلا, زمین پہ گرا, شہید ہو گیا. اب ایمان سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جنت کی بشارت دی, اس میں عمل تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا. اللہ. لیکن چونکہ ایمان آ چکا ہے. میں شاہ جی میں اسی پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں.
یہاں پہ ہم مار نہ کھا جائیں، اعمال شیطان ہمارے سامنے مزین کر کے کہیں ہمیں ایک عقیدے کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے، اللہ اکبر، ہم بنیادی عقائد پر، اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان پر مضبوط ہو جائیں، اور سارے ایمانیات کی پھر بنیاد کیا ہے یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ وہ بات طویل ہو رہی ہے، مگر چونکہ میں چاہتا ہوں مکمل کر لیجیے پھر میں شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کر دی جائے کہ ایمانیات میں سب سے جو اہم مقام ہے وہ زبان رسالت ہے۔ اللہ بے شک، بے شک، نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، بے شک، حتیٰ کہ اللہ پاک کے وجود پر دلالت تو کرتی ہیں کائنات عالم کی اشیاء، مگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ رسول کی اس سے دیکھا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنے حسن کامل کا اور اپنی ذات اور صفات کا مظہر اتم بنا کے ہمارے اندر بھیج کر فرمایا کہ لوگو مجھے تو نہیں دیکھا، میرے بنانے والے کو دیکھ کر یہ کہہ اٹھو کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ کیا کہنا شاہ صاحب، اللہ پاک یہاں تو آپ کو پتا ہے جنت کا نقشہ دکھا دکھا کر اس خطے میں کیا نہیں ہوا، اللہ تو میں کہہ رہا ہوں ذرا اللہ پاک نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ اس کے نیچے شہد اور دودھ کی نہریں جو کہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ خلاق کائنات نے وہ نہریں بھی وہاں پہ اپنے ان مقبولان بارگاہ کو جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جنت عطا فرمانی ہے، ان کے لیے ان نہروں کو جاری کیا، اس میں حور و غلمان کو پیدا کیا، اس میں خلاق کائنات نے جو محل بنائے وہ اتنے خوبصورت اور اتنے حسین کہ اس کی ایک ایک چیز کو اگر دیکھتے رہ جائیں تو تکنے والی آنکھیں وہ اس حسرت میں مبتلا ہو جائیں کہ اس کو بس اسی کو تکتے رہیں، مگر جب اگلی در و دیوار پہ نظر پڑے گی تو وہ پھر اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ سبحان اللہ، وہاں یاقوت اور یہ سونا اور چاندی اور جواہرات ان کا استعمال دیواروں پہ ہوگا، اور اللہ پاک جل مجدہ نے پھر جو حسن ساری جنت کو عطا فرمایا ہے اس کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اس کی ایک جھلک یوں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک جل مجدہ نے جس چیز کو بھی اپنی چاہت سے بنایا بڑا ہی پیارا بنایا، بے شک، تو ان چاہت والے اللہ جمیل و یحب الجمال، تو جب اس نے جنت کو بنایا ہوگا ان کی جزا کے لیے تو وہ کس انداز سے بنایا ہوگا، کتنا سونا بنایا ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیے اس کو مفتی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں وہاں آفر کی جاتی ہے بنی نوع انسان کو اور ایمان والوں کو، ان میں سے بیشتر کی یا یہاں بیشتر کی تو نہیں، ان میں سے کثرت کئی چیزوں کی یا یہاں ممانعت ہے یا اس کے اوپر حدود جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو آپ؟ بالکل ایسے اللہ پاک جل مجدہ نے وہ چیزیں وہاں پہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ جہاں پہ کچھ چیزوں سے روکنا مقصود تھا، اور وہ روکنا بھی اس لیے تھا کہ جہاں کی چیز ناقص ہے اچھا، وہاں کی چیز کامل ہے۔ اچھا، جہاں کی چیزوں کے اندر مثلا شراب کے بارے میں ہی آپ دیکھ لیں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں مگر نقصان بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم نے انسان کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو دنیا کے اندر اس کے نظارے وہ سامنے رکھے گئے مگر اس پر بندشیں لگا دی گئیں، اور وہی بندشیں ان نعمتوں کو انجوائے کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی اور سیڑھی بن جائیں گی۔ جو جہاں صبر کرے گا اور صرف اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں سے رکے گا، اللہ پاک اس سے کئی گنا بہتر چیزیں اور کئی گنا حسین چیزیں اور کئی گنا خوبصورت چیزیں اور نفع بخش چیزیں ان کے لیے جنت میں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ کون سے، اب مفتی صاحب یہ فرمائیے کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے کر جائیں گے، اگر ان کی ایک ترتیب بتا دیں آپ، کہ فردن فردن تو شاید مشکل ہو جائے، مگر کس درجے کے اعمال، کہ اس کمپارٹمنٹ کے اس نوعیت کے اعمال یوں لے کے جائیں گے جنت میں، اور پھر ان کے مدارج کیا ہوں گے؟ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہی بات کہ رہ کوئی نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ غلامی بھی پختہ ہو حضور کی اور عمل کی طرف بھی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ پاک 2 یا 3 بچیوں کے ساتھ آزمائے، وہ بیٹیاں ہیں، وہ بہنیں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، فرمایا قیامت والے دن جنت میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 صاحبزادیاں ہوں تو آپ نے کہا 2 بھی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 1 صاحبزادی کی ٹھیک طرح سے پرورش کی اور پھر رخصتی کر دی تو آپ نے کہا وہ بھی قیامت کے دن ایسے ہی میرے نزدیک ہوگا جیسے۔ بلکہ اس سے آگے ایک اور حدیث پاک ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے کچی عمر میں، چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو جائیں نابالغ، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ پاک سے محبت کا نزاع کر کے، جھگڑا کر کے
اپنے ماں باپ کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے. اللہ کسی کو یہ دکھ. جہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم تو یہ سوچتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی پاک بھی شفاعت کر کے چھڑا سکیں گے یا نہیں. اس ان کی امت امت کے وہ بھی کچے معصوم بچے جو جو ہے، ہیں وہ بھی معصوم چھڑوا جو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ نزاع کر کے اللہ پاک سے جھگڑا کر کے جنت میں لے جائیں گے. ایک حاضر خدمت تھے غلام، ان کا غالباً ایک ہی بچہ نابالغ فوت ہو چکا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی کریم آقا جس کا ایک ہو، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اس کو ایک بخشوا کے لے جائے گا. اب ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس کی کوئی ایسا فوت نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑا. عرض کرنے کا یا رسول اللہ جس کے دو ہوں گے وہ دو بخشوا لیں گے، جس کا ایک ہوگا اس کو ایک بخشوا لے گا. یا رسول اللہ جس کا ہو ہی کوئی نہ. حضور نے فرمایا کہ وہ بھی پریشان نہ ہو، اس کو میں محمد بخشواؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم جل مجدہ نے اپنے محبوب کو ایسے اختیار دیے ہیں. سبحان آپ نے اللہ، چھوٹے سبحان آپ نے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے تو بیماری بھی رحمت ہے. آقا کیسے؟ فرمایا کسی گناہ کو جھڑ بخار جاتا ہے، ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اگر نیک ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. کیا کہنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار جو شخص امانت میں خیانت نہیں کرتا ٹھیک ہے، اور اس پہ پکا رہتا ہے اور امانت جس کے جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ فرمائیے جب امانت کا ہے تو صرف مالی معاملات میں یا ایک پیغام بھی امانت ہے، مالی علم بھی امانت ہے، بے شمار اس کے اینگل ہے، تو ہر حوالے سے بات فرمائی گئی ہے یا صرف یہ آپ نے بالکل درست سوال اٹھایا کہ یہ ہر معاملے میں امانت ہے. اس امانت کو دیکھیں تو ووٹ بھی ایک امانت ہے. جی 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 میں اس یہی حوالے کو دیکھیں تو جو آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی ایک امانت ہے. جی بے شک. جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ بھی ایک امانت ہے. اس مفہوم کو وسیع تر تناظر میں لے کر اپنی پوری بلاغت کے ساتھ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور کون لوگ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں بیٹھا ہو، اور یہ حدیث پاک جب پڑھتے ہیں تو ایک وجدان طاری ہو جاتے ہیں. فرمایا تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اب یہاں ریا کا تصور نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، جب وہ اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے احساس ندامت اس کو ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، اور اپنا احتساب کر رہا ہے کہ ایک طرف مالک و خالق کی نعمتیں جو میں انجوائے کر رہا ہوں اور دوسری طرف اس کو اپنی نافرمانیاں یاد آ جاتی ہیں. تو فرمایا وہ تنہائی میں بیٹھا بیٹھا جب ان تانے بانے یہ بنتا رہتا ہے اور اس کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر یہ بات چھا جاتی ہے تو دل سے پانی کے چند قطرے آنسوؤں کا روپ دھارنے کے لیے آنکھوں میں آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ آنکھوں کے کناروں پہ وہ جب اشک آتے ہیں، وہ آنسو آتے ہیں، وہ قطرے آتے ہیں، فرمایا وہ زمین پر گرنے کے لیے آتے ہیں شرم اور ندامت سے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے. تو حضور فرماتے ہیں وہ آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، وہ مالک و خالق پہلے معاف فرما دیتا ہے، وہ مالک اور خالق پہلے معاف فرما دیتا ہے.